کلپ نمبر 1086 اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ قصص کی آیت نمبر 76 سے 77 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ ترجمہ، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ اس سے پہلی آیت نمبر 60 میں کفار مکہ سے فرمایا گیا تھا کہ تمہیں جو چیز دی گئی ہے وہ صرف دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور اب یہاں سے بیان فرمایا جا رہا ہے کہ قارون کو بھی دنیاوی زندگی کا سامان دیا گیا اور اس نے اس پر غرور کیا تو وہ بھی فرعون کی طرح عذاب سے نہ بچ سکا۔ تو اے مشرکوں، تم قارون اور فرعون سے زیادہ مال اور تعداد نہیں رکھتے، اور فرعون کو اس کے لشکر و مال نے عذاب سے بچنے میں کوئی فائدہ نہ دیا۔ اسی طرح قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رشتہ داری اور اس کے کثیر خزانوں نے کوئی نفع نہ دیا، تو تم کس چیز کے بھروسے پر رسول کریم علیہ السلام کو جھٹلا رہے اور ان پر ایمان لانے سے منہ موڑ رہے ہو؟ یاد رکھو، اگر تم بھی اپنی روش سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی فرعون اور قارون سے مختلف نہ ہوگا۔ قارون کا مختصر تعارف، اس کے خزانوں کا حال اور اس کی روش۔ یہاں اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کی مناسبت سے قارون کا مختصر تعارف، اس کے خزانوں کا حال اور اس کی روش سماعت کیجیے۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا، انتہائی خوبصورت اور حسین شکل کا آدمی تھا، اسی لیے اسے منور کہتے تھے۔ بنی اسرائیل میں توریت کا سب سے بہتر قاری تھا، ناداری کے زمانے میں نہایت عاجزی کرنے والا اور با اخلاق تھا۔ دولت ہاتھ آتے ہی اس کا حال تبدیل ہوا اور یہ بھی سامری کی طرح منافق ہو گیا۔ کہا گیا ہے کہ فرعون نے اسے بنی اسرائیل پر حاکم بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی چابیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری پڑتا تھا، اور یہ لوگ خزانوں کی وزنی چابیاں اٹھا کر تھک جایا کرتے تھے۔ جب قارون سوار ہو کر نکلتا تو کئی خچروں پر اس کے خزانوں کی چابیاں لادی جاتی تھیں۔ جب اس سے بنی اسرائیل کے مومن حضرات نے کہا اے قارون، تم اپنے مال کی کثرت پر اتراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے جو مال دیا ہے اس کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کر کے اور مال کو خدا کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، بلکہ دنیا میں آخرت کے لیے عمل کر تاکہ تو عذاب سے نجات پائے، کیونکہ دنیا میں انسان کا حقیقی حصہ یہ ہے کہ وہ صدقہ اور صلہ رحمی وغیرہ کے ذریعے آخرت کے لیے عمل کرے، اور تو اللہ کے بندوں کے ساتھ اسی طرح احسان کر جیسا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا، اور گناہوں کا ارتکاب کر کے نیز ظلم، بغاوت اور سرکشی کر کے زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ خوش ہونے اور خوشی منانے سے متعلق 3 شرعی احکام۔ آیت نمبر 76 میں قارون کے اترانے یعنی فخر و تکبر کے طور پر خوش ہونے کا ذکر ہوا۔ اس مناسبت سے یہاں خوش ہونے اور خوشی منانے سے متعلق 3 شرعی احکام ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، شیخی کی خوشی یعنی اترانا حرام ہے، لیکن شکر کی خوشی عبادت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ نمبر 2، جرم کر کے خوش ہونا حرام ہے، جبکہ عبادت کر کے خوش ہونا بہتر ہے۔ نمبر 3، ناجائز طریقے سے خوشی منانا حرام ہے، جیسے خوشی سے ناچنا شروع کر دینا، جبکہ جائز طور سے خوشی منانا اچھا ہے، جیسے خوشی میں صدقہ کرنا وغیرہ۔ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن
اللہ لا يحب المفسدین۔ ترجمہ، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول۔ آیت کے اس حصے کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اے قارون، تو اپنی صحت، قوت، جوانی اور دولت کو نہ بھول، بلکہ تجھے ان کے ساتھ آخرت طلب کرنی چاہیے۔ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی صحت، قوت، جوانی اور دولت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کر کے ضائع نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں استعمال کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 2، تندرستی کو بیماری سے پہلے۔ نمبر 3، دولت مندی کو ناداری سے پہلے۔ نمبر 4، فراغت کو مصروفیت سے پہلے۔ نمبر 5، زندگی کو موت سے پہلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔